عیسائیوں کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ہر کسی کو لکھا جاتا ہے ہیپی نیو ایئر۔ یہودیوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو باقاعدہ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جاتی ہیں۔ ہندو مذہب کا، سکھ مذہب ہی ہندو کی تھوڑی سی ایک علامت ہے، اگرچہ الگ ہے لیکن 60-70% کام سارا ہندو والا ہے۔ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ہندو سے الگ ہیں۔ ان کا بھی نیا سال شروع ہوتا ہے اور نئے سال کو لوڑی کے نام سے ڈھول ڈمکوں کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے۔ محرم سے مسلمان کے نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو آپ مبارکباد دے دیں تو سامنے والا کہتے ہیں تو انو حضرت حسین دا غم کوئی نہیں مبارکباد دے رہے۔ جیسے آج کل مسلمان کے گھر میں بیٹا ہو تو مبارک قبول کرتا ہے، بیٹی ہو تو مبارک قبول ہی نہیں کرتی۔ بیٹا پیدا ہو تو مٹھائی بانٹتا ہے، بیٹی پیدا ہو تو مٹھائی کا نام ہی نہیں لیتا۔ تھوڑی سی آواز کم کر۔ حتیٰ کہ رشتہ دار بھی بیٹی والے گھر میں مبارکباد دینے نہیں جاتے۔ اچھا چلو کسی کے گھر میں پہلی بیٹی ہو جائے ایک عرصے کے بعد تو پھر بھی مبارکباد ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی کے گھر میں دوسری تیسری بیٹی پیدا ہو جائے تو کوئی مبارکباد نہ دیتا ہے نہ لیتا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ کہا گیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، ان میں سے کسی سے کہا جائے نا تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ پاگل ہو جاتا ہے، میرے گھر بیٹی کیوں آئی ہے۔ یہ مثال تو قرآن کافروں پہ دیتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے آج کا مسلمان بھی اگر اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ یہی حال محرم کی ہے کہ محرم شروع ہوا، آپ کسی کو مبارکباد دیں تو سامنے سے کہتا ہے محرم کے مہینے میں، یہ محرم کا مہینہ کو نیا تو نہیں ہے۔ 10ویں سپارے میں جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس دن میں نے زمین و آسمان کو بنایا اس دن سے میں نے تمہارے لیے 12 مہینوں کا سال بنا دیا تھا۔ یہ قرآن میں ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 شہرن، وہ 12 مہینے ہیں، فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے بناتے وقت اللہ نے بنا دیے تھے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، شان والے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کے نام بھی اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ 12 مہینوں کے نام رکھے گئے، پہلے کچھ اور نام تھے۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ اس وقت بھی محرم سے ابتدا ہوتی تھی، ذی الحج 12واں تھا، محرم پہلا تھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے تک بھی یہی 12 مہینے رہے۔ درمیان میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو کرسچن یار لوگوں نے میلادی کیلنڈر کے نام سے ایک اپنا کیلنڈر شروع کیا۔ ہندو مت، پرانے زمانے میں اس کا نام جین مت تھا، جین مت سے چلتا چلتا پھر اس میں بدھ مت آیا، پھر ہندو مت کے نام سے 12 مہینے ان کے کیلنڈر میں بھی چیت، ویساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو، اسو، کتے، مگر، پو، ماں، پھگن، جو ہندی میں اس کیلنڈر ہے ان کا، اس میں بھی 12 مہینے۔ کرسچن کا جو کیلنڈر ہے اس کے بھی 12 مہینے، یہودیوں کو جو کیلنڈر ہے اس کے بھی 12 مہینے، اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کے بھی 12 مہینے۔ ہفتے کے دنوں کی کسی مذہب میں ابتدا اتوار سے ہوئی اور کسی مذہب میں ہفتے کی ابتدا ہفتے کے دن سے ہوئی اور کسی مذہب میں ہفتے کی ابتدا جمعے کے دن سے ہوئی۔